قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس المعادن كما قال عليه الصلاة والسلام. پہلے تو ایک المیہ کا ذکر کرتا ہوں کہ ہم تمام ترتیبات کے اندر شریک ہوتے ہیں، تلاوت، لاکھانی، اور جو ایک نماز ہوتا ہے دعا، ادعا عبادت. دعا فرمایا گیا کہ عبادت کا مقصد ہے، نکاح کی تکلیف ہو، کوئی اور تکلیفات ہو، اس کو بعد ہم سرسری دیتے ہیں، ساری تکلیف کو پروقار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایک دعا کا جو ایک مغز ہے پوری تقریب کا، تمام اللہ پاک کے لیے حاجات طلب کرنے کا، اس کو ہم سرسری دیتے ہیں. تو پڑھے لکھے حضرات ہیں، ایک بات یہ گزارش ہے کہ دعا کا مرحلہ ہوا کرے، اس کو بڑی اہمیت دیا، کیونکہ جی بندگی کا جو تقاضا ہے اس کا اظہار ہوتا ہے. حضور علیہ السلام کی جو سب سے بڑی صفت ہے اب، جس میں ابدیت کا اظہار ہوتا ہے، اور ابدیت کا اظہار دعا سے ہوتا ہے کہ بندہ ہر حال پہ ہر گھڑی کے اندر اللہ سے مانگے. تو یہ موضوع سے ہٹ کر بات تھی. آج کی محفل جو ملے جلے جذبات کا ایک عکس ہے، اس میں یعنی کوئی کسی ساتھی نے، میں نہیں سمجھتا کہ اس نے کوئی تقاریر تیار کی ہوگی، اس کو منظم کیا ہوگا، بلکہ اس کے اندر کے جذبات ہیں جو استاد حیات اللہ خان کی شخصیت کے اعتبار سے اس کے دل میں پیدا ہوئے. اور یہ اصل میں اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ ایک عمل نہیں ہوتا، وہ ایک رد عمل ہوتا ہے. صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پہ چاند نشاور کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی بھی زمین پہ نہیں کیا کرتے تھے. دودھ مبارک کو ہاتھوں میں لے کر کتنی محبت، کتنی عقیدت تھی. تو کسی نے سوال کیا کہ یہ جو صحابہ کو حضور علیہ السلام کے ساتھ یہ محبت تھی کیا تھی، اس کی حقیقت کیا؟ تو جواب دینے والے نے جواب دیا کہ اصل میں یہ عمل نہیں تھا، یہ رد عمل تھا. یہ صحابہ کا جو عمل تھا محبت کا، یہ اصل میں رد عمل کا، یہ عمل کا رد عمل تھا. اصل میں حقیقت یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ پہ، اپنی امت پہ اتنی جان نچھاور کیا کرتے تھے، اتنی ہمدردی، محبت اور خیرخواہی کے جذبات رکھا کرتے تھے، اتنی دعا اور عمل کیا کرتے تھے کہ امت مجبور تھی اس جذبات کی وجہ سے کہ وہ اپنی جان نچھاور کرتے تھے. تو یہ ہوتا ہے رد عمل. تو اگر آج میں قلوب سے ہٹ کر، اور میں یقین جانو میرے دل میں ساری سفر میں تھا، فوٹو آیا میرے دل دماغ کے اندر کوئی بات نہیں کیا کہ شاید میری باتیں نکل رہی ہیں، یہ ایک اندر کی جذبات ہے. تو جن ساتھیوں نے اپنے اپنے الفاظ کے اندر اپنے مدعا کو بیان کیا، وہ ان کے جذبات تھے جو اصل کے اندر استاد حیات اللہ خان کی زندگی کی انویسٹ. بندہ تھوڑا تھوڑا عمل کو انویسٹ کرتا ہے، تھوڑی تھوڑی پونجی لگاتا ہے، تھوڑے تھوڑے اچھے رویے ان سے پیش آتا ہے، تھوڑے تھوڑے اخلاق سے وہ کسی کی محبت، کسی کی شفقت، کسی کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جب وہ زندگی تنہائیوں کے اندر، خلوتوں کے اندر، جلوتوں کے اندر اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے لگے رہتے ہیں، اللہ ان کے جسموں سے ایسی خوشبوئیں آتے ہیں اور ایسی خوشبوئیں کے جسموں سے نکلتی ہیں کہ پھر وہ تاریخ کا حصہ بن جاتی ہے، اور رہتی دنیا تک لوگ ان کے نام سے جان نچھاور کرتے ہیں. اللہ کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتے. تو یہ ایک حضرت کی اپنی محبت کے جذبات تھے جس سے آج ہم اپنے جذبات کے اندر اظہار کرتے ہیں. تو میں عرض کروں، الناس کالمعادن، پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
کہ لوگ کانوں کی طرح ہیں، سونے کی کان ہوتی ہے، چاندی کی کان ہوتی ہے، ہاں مختلف ہاتھوں کی کانیں ہوتی ہیں. اللہ نے مختلف انسانوں کے اندر مختلف صلاحیتوں کو رکھا ہے، مختلف خوبیوں کو رکھا ہے، مختلف استعدادوں کو رکھا ہے. اور جو کامیاب ترین بندہ وہ ہے جو اپنے اندر کی صلاحیتوں کو جانچ کے اپنی زندگی کی تشکیل دیتا ہے. ہاں اور پھر اصل میں وہ جو صلاحیتیں ہوتی ہیں ان کو جب چار چاند لگتے ہیں اللہ کے یہاں قبول ہوتی ہے. پھر اللہ پاک اس قبولیت فرماتے ہیں تو پھر ایسے خاتمے کا رزلٹ دیتے ہیں کہ لوگ رش کرتے ہیں کہ یا فلاں کی موت کیسے اچھی تھی، یا فلاں کا جنازہ کیسے اچھا تھا. ہاں کسی کی زندگی کو دیکھنے ہو، کسی کے اعمال کو دیکھنا ہو، کسی کے خلوص کو دیکھنا ہو، کسی کے تقویٰ کو دیکھنا ہو، اس کے جنازوں کو دیکھ لو، اس کے بعد لوگوں کے جذبات کو دیکھ لو. یہ رخصتی وقت الوداع ہونے کے وقت اندر کے جذبات کو دیکھ لو. یہ اصل میں اس کی اپنی بیسٹ ہوتی ہے جو کیش کرا رہا ہو اللہ اس کو قدر. ایک تو ہمیں ان کی زندگی سے یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ جیسے ہم نے ان کی تعریفات کی ہے، جیسے ان کی خوبیوں کا ذکر کیا ہے، اللہ کرے وہ دنیا میں بھی اپنے اندر پیدا کروں اور اس خوبیوں کو لے کر میں اپنے ساتھ رویہ. ایک چیز. دوسرا کہ حضرت کی جو صفات کا ذکر ہوا ہے میں سمجھتا ہوں وہ تو لوگ نہیں ہے. میں سارے ساتھیوں کی باتیں سن رہا تھا اور بعض اوقات تقاریر میں انسان شریک ہوتا ہے اور ساتھی جو کے لیے اپنے الفاظ میں پڑھا چڑھا کر ہو جاتا ہے، فطرتی بات ہے. لیکن یقین جانے حضرت کے ساتھ میرا 10-11 سال کا پیریڈ گزرا ہے. ایک یہ والد کی حیثیت بھی رکھتے ہیں، بڑے بھائی کی حیثیت بھی رکھتے ہیں، اور ان کے ساتھ میرا ویسے گھریلو ریلیشن رہا ہے، بہت کلوز رہا ہے. اور میں نے ان کو بڑے قریب سے دیکھا ہے اور بڑے رشتے و فراز میں دیکھا ہے اور بڑے حالات کے اندر دیکھا ہے. باقی ان کے سامنے ایک مشن ہے اور وہ اس مشن کے ساتھ اپنی صلاحیتوں کو اسی رخ پہ لگائے ہوئے تھے اور حالات کے اندر ڈاواڈول نہیں ہوا کرتے تھے اور پھر یہ چل رہے تھے. تو ان کی خوبیاں تھی جو ان کو آگے لے کر چل رہی تھی. تو بات یہ ہے میں شاید بات تھوڑا ہٹتا ہوں. کیا بات کر رہا ہوں؟ تو دوسرا یہ کہ اپنی صفات ہے ہمیں صفات کو بھی اپنانا چاہیے. اور باقی وہاں یہ بات اب کر رہا تھا کہ ساتھیوں کی میں کمنٹ سن رہا تھا تو اس میں یہ کہہ رہا تھا کہتے ہیں کہ یہ فلاں کا مصداق ہے. تو وہ باتیں ان کی شخصیت پہ ان کی ذات پہ فٹ آ رہی تھی. ایسے نہیں تھا وہ لوگ نہیں لگ رہا تھا، یہ مصداق لگ رہے تھے. جو باتیں جو کمنٹ ساتھیوں نے جو جذبات دیے خدا کی قسم مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ بات یا تنظیم اس پہ ہم مصداق ہے، کوئی بڑھا چڑھا کر بات نہیں. باقی ان کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے محبت ہے اور جو ساتھیوں کا پورے الحمدللہ میں نہیں سمجھتا. ہاں غلطیاں غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں، غلط فہمیوں کا ازالہ ضروری ہوتا ہے اور غلط فہمیاں کا ازالہ نہ ہو تو شاید رنجشیں بھی رہ جاتی ہیں. لیکن جب وہ رنجشیں دور ہو غلط فہمی دور ہوتی تو آدمی کہتا ہے یار میں نہیں دیکھا. اگر کچھ ایسے حالات نظر آ رہے ہیں تو کوئی غلط فہمی. باقی الحمدللہ اوور حال میں کوئی الحمدللہ ساتھیوں کی جذبات اس کے ہمارا ان کے ساتھ تعلق رہا اور ان کے ادارے کے اندر اباخیر کی نمائندگی کرتی ہوں. میں کہتا ہوں پورے اباخیر کی ایک نمائندگی کر رہے تھے اور واقعتاً ایسی شخصیات پورے علاقوں کا مان ہوتی ہے. ان کا اس سکول کے اندر کردار ساتھیوں کے ساتھ رویہ یقین جانے اگر کبھی یاد کیا جائے گا تو جہاں حیات اللہ خان کا نام لیا جائے گا خدا کی قسم وہیں ابا خیر کی عظمت بنی بات. کیونکہ یہ بخیر کی شخصیت میں بھی کرنے والی شخصیت ہے. باقی ان کے ساتھ جو ہمارا ریلیشن شپ تھا تعلق تھا وہ شاید میرے پاس الفاظ نہ ہو. ان کی زندگی گزری اس احتیاط میں ساری عمر کسی احتیاط میں گزری یا کسی شاہ چمن کے بعد ان کی زندگی اس طرح گزری یا کسی کو بے حساب سے تکلیف تھا. ہاں حالات آئے جو رکے تو کوہے گراں سے ہم چلے تو جہاں سے جو بچ گئے رہ جان ہم نے قدم قدم تجھے جاندار بنا دیا. ہاں ان کے نشے و فراز کے اندر جو حالات تھے
خدا کی قسم ایک یادگار بن جائیں گے. آج نہیں 2 سال کی نسلیں یاد کریں گی حیات اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ یہ کام یہ بھی یادگار رہے گا. ہاں اور ان کی جانے سے جو خلاف ہوا ہے کچھ ایسے بھی جائیں کہ اس رسم سے دل کو تم ڈھونڈنے نکلو گے مگر پا نہ سکو گے. حقیقت یہ ہے کہ ایسی شخصیات جب چلی جاتی ہیں وہ خلاف ہوتے ہیں. آخر میں ان کے ساتھ جو محبت ہے عزت ہے ہمیں تعلق ہے وہ فطرت کی چیز ہے. اس کا اظہار کریں یا نہ کریں ہاں وہ ظاہر ہوتا ہے. میں چند اشعار ان کے الوداعی حساب سے کہوں گا. ستم کا آشنا تھا وہ ستم کا آشنا تھا وہ سبھی کے دل کو کھا گیا. ستم کا آشنا تھا وہ سبھی کے دل کو کھا گیا. شام غم کو کاٹ کے سارا آج باہر نکلنے کا وقت ہے. آج تو بڑے اس کے اوپر آیا ہے قربانی کا دور میں گزار دیا. ستم کا آشنا تھا وہ سبھی